اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں فارمنگ ڈسکوری اور میں ہوں آپ کا دوست ذوالفقار علی نول۔ دوستو، یہ جس کھیت میں آج میں موجود ہوں یہ ماں نعمان بشارت نول صاحب کا کھیت ہے اور یہ سپر نیپیر گراس کی کاشت کر رہے ہیں۔ دوستو، میں آج سپر نیپیر گراس کے بارے میں آپ دوستوں کو مکمل معلومات دوں گا کہ یہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے، کس طرح اس کو کاشت کرنا ہے، کھادیں اس کو کیا ہوں گی، بیماریوں کے بارے میں، اور یعنی زمین کی تیاری سے لے کے اس کی کٹائی تک اور اس کے بعد جو اس کے استعمالات ہیں اس کے بارے میں مکمل معلومات میں آج آپ دوستوں کو دینے والا ہوں۔ اگر آپ کو یہ تمام معلومات چاہیے تو میرے ساتھ رہیں۔ اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ فارمنگ ڈسکوری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ دوستو، یہ جو سپر نیپیر گراس ہے یہ ایک سبز چارہ ہے جو کہ ہے تو گرمیوں کا چارہ، مگر یہ سال میں 10 ماہ جو ہے یہ آپ کے جانوروں کے لیے میسر رہتا ہے اور اس کی عمر 15 سے 18 سال تک جو ہے یہ بتائی جاتی ہے۔ دوستو، یہ سپر نیپیر گراس جو ہے یہ جوار، باجرہ، مکئی اور کماد کی جو ہے یہ مشترکہ خصوصیات جو ہیں یہ اس میں ہوتی ہیں، اور سپر نیپیر گراس میں پروٹین جو ہے یہ 16 سے 18% ہوتی ہے اور گلوکوز جو ہے یہ 8% ہوتی ہے اور پانی کی مقدار بھی بہت اچھی تعداد میں اس میں ہوتی ہے۔ دوستو، یہ سپر نیپیر گراس جو ہے یہ صرف پاکستان میں ایک ہی ورائٹی ہے، اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی دوسری ورائٹی نہیں ہے۔ اگر کوئی کل میں بیچنے والا دوست آپ کو بتائے کہ یہ فلاں ورائٹی ہے، یہ 8-10 ورائٹیاں بنا کے وہ سیل کر رہے ہیں، دوستو یہ صرف ایک ہی ورائٹی ہے جو پورے پاکستان میں چل رہی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے یہ کانڈ جو ہے وہ نہیں ہوتی، جس طرح یہ باجرے کے اوپر بریک بریک کانٹے پتوں پر ہوتے ہیں اور جانوروں کو کھانے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ اس پہ نہیں ہوتی۔ دوستو، باقی معلومات میں ساتھ ساتھ دیتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے آتے ہیں کہ زمین کی جو ہے یہ تیاری، زمین کیسی ہونی چاہیے اس کی کاشت کے لیے۔ دوستو، سپر نیپیر گراس کے لیے جو زمین ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جس میں جوار، باجرہ، مکئی، گندم، چاول، کماد، برسیم، لوسن، یہ سب فصلیں جس میں کاشت کی جا سکتی ہوں، وہ زمین سپر نیپیر گراس کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ اور اس کی کاشت کا موسم جو ہے وہ مارچ سے مئی تک، یعنی اس کے 2 موسم ہیں۔ ایک موسم ہے شروع مارچ سے لے کے اینڈ مئی تک، اور دوسرا موسم ہے جولائی سے لے کے 15 اکتوبر تک۔ اور 15 اکتوبر تک جو یہ ٹائم ہے اس سے پہلے آپ کو یہ کاشت کر لینا چاہیے، کیونکہ 15 دسمبر کے بعد جو ہے سردی شروع ہو جاتی ہے، اس سے پہلے یہ پودا اس کا جوان ہو جانا چاہیے، کیونکہ 15 دسمبر سے 15 فروری تک جو ہے یہ زیادہ سردی پڑتی ہے، اس کی صحت کے لیے وہ اچھی نہیں ہے، اس کی گروتھ رک جاتی ہے، اس لیے اس کو اس وقت جوان ہو جانا چاہیے تاکہ اس پہ سردی کا زیادہ اثر نہ ہو۔ اور دوستو، زمین کی تیاری کی طرف آتے ہیں۔ یہ بہت جو ہے یہ سوچ سمجھ کر تیاری کا جو ہے مرحلہ یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس میں سب سے پہلے گہرا ہل چلا کر لیزر کی مدد سے زمین کو ہموار کرنا زمین کو بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ 15 سے 18 سال کی فصل ہے، اس لیے زمین کا ہموار ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری ضروری جو چیز ہے وہ ہے گوبر کی کھاد۔ دوستو، گوبر کی اچھی گلی سڑی کھاد جو ہے وہ 1 ایکڑ میں کم از کم 5 سے 6 ٹرالیاں جو ہے یہ استعمال کرنی چاہیے، تاکہ یہ 15 16 سال 18 سال کی فصل ہے، اس کو اچھی مقدار میں جو خوراک وہ زمین سے ملتی رہے۔ اس کے بعد گہرا ہل چلا کر پھر روٹر کی مدد سے زمین کو جو ہے یہ باریک کر لیا جاتا ہے تاکہ یہ روڑے وغیرہ جو ہے وہ ٹوٹ جائیں، اور پھر اس کے بعد کھاد جو ہے اس کو چھٹا کر کے پھر کھیلیاں بنا دی جاتی ہیں۔ کھیلیاں مکئی اور آلو والی جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں۔ اور کھاد کتنی ہونی چاہیے؟ دوستو، کاشت کے وقت اس میں اگر آپ نے گوبر کی کھاد ڈالی ہے تو پھر صرف 1 بوری DAP کافی ہے۔ اگر گوبر کی کھاد نہیں ڈالی تو کاشت کرنے سے پہلے 2 بوری DAP، 8 کلو کاربوفیوران اور 1 بوری یوریا اس میں استعمال کی جاتی ہے۔ اگر یوریا آپ کاشت کے وقت استعمال نہ کر سکیں، نیچے نہ ڈالیں، تو پہلے پانی یا دوسرے پانی کے ساتھ اس کو فلڈ کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر ہر دوسرے یا تیسرے پانی میں جو ہے وہ آدھی بوری یوریا یا کم از کم 15 کلو یوریا یہ لازمی جو ہے وہ فلڈ کرنا چاہیے۔ اور کبھی کبھار سلفر، پوٹاش اور زنک،
یہ بھی استعمال کر لینا چاہیے، جس سے جو ہے یہ سپر نیپیر گراس کا پودا جو ہے یہ لش گرین رہتا ہے اور صحت مند رہتا ہے اور زیادہ گروتھ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جانوروں کو جو ہے وہ سبز چارہ جلد مہیا ہو جاتا ہے۔ پانی کا استعمال جو ہے وہ دوستو گرمیوں میں تو 6 سے 8 دن کے بعد، یعنی 8 دن سے زیادہ اس کو وقفہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس فصل کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور سردیوں میں 10 سے 12 دن کے بعد اس کو جو ہے وہ پانی لازمی چاہیے۔ اگر آپ کو اس کو پانی زیادہ دیں گے تو پھر شاید آپ کی کھادوں کی بھی بچت ہو جائے گی، آپ کو کھادیں کم ڈالنا پڑیں گی، وہ جو اس کی کمی ہے وہ پانی پوری کر دے گا۔ اب آتے ہیں اس کی بیماریوں کی طرف۔ دوستو سپر نیپیر گراس کو کوئی بیماری نہیں آتی، کیونکہ ہر 40 دن کے بعد اس کی کٹائی ہوتی رہتی ہے، اس لیے اس کو کوئی بیماری نہیں۔ البتہ اس کو جو جڑ میں دیمک کا خطرہ رہتا ہے اور کوئی دوسرے کیڑے مکوڑوں کا خطرہ رہتا ہے، اس کے لیے آپ کو جو ہے یہ ہر 6 ماہ کے بعد کوئی دانے دار زہر جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، جس سے اس کی بیماریوں سے جو ہے وہ جڑ محفوظ رہے اور آپ کی فصل جو ہے وہ زیادہ عرصہ تک چل سکے۔ اب باتیں ہیں اس کو لگانے کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ دوستو لگانے کا طریقہ جو ہے وہ کھیلیاں تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آلو اور مکئی والی کھیلیاں ہوں گی۔ اس کے بعد کلم جو ہے وہ اس کی پیمائش ہوگی 1 فٹ، اور اس 1 فٹ میں 2 آنکھیں ہوں گی۔ دونوں آنکھوں کا جو ہے ایک آنکھ جو ہے لگاتے وقت زمین کے اندر اور ایک آنکھ جو ہے وہ زمین کے باہر ہوگی، کیونکہ یہ قلم جو ہے یہ کماد کی طرح زمین میں لٹا کر کاشت نہیں کی جاتی، یہ کھیلی کے اوپر جو ہے زمین میں کھڑی کر کے یہ دبا کے لگائی جاتی ہے، اور اس کو بالکل سیدھا بھی نہیں لگانا، تھوڑا ترچھا کر کے، یعنی 45 کا زاویہ جس طرح ہوتا ہے اس پیمائش میں اس کو جو ہے وہ ترچھا کر کے تھوڑا سا لگانا چاہیے، اور ایک آنکھ زمین کے اندر جائے اور ایک آنکھ جو ہے وہ باہر ہے اس طرح۔ اور ایک ضروری جو ہے بات کہ کلمے لگانے سے پہلے بہتر جو طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ پہلے آپ جو ہے وہ کھیت میں پانی لگا دیں۔ اگر آپ پہلے پانی نہیں لگا سکے تو کلمے لگا کے اس کے بعد فی الفور، یعنی بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے فوری اس کو پانی لگانا چاہیے، تاکہ اس کی کلموں کا جو پانی ہے وہ زمین کیونکہ خشک ہوگی وہ پانی اس کا چوس لے گی، اور کلمے جو ہے وہ بیکار ہونے کا خطرہ ہے، وہ شاید جو ہے وہ جرمینیٹ نہ ہو سکے، اس لیے اس کو جتنا جلدی ہو سکے پانی چاہیے۔ دوستو پھر اس کا اگاؤ جو سپر نیپیر گراس کا ہے یہ 1 ہفتہ میں تقریباً ہو جاتا ہے، اور پہلی کٹائی جو اس کی ہے وہ 80 دن کے بعد ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہر کٹائی 40 سے 45 دن کے بعد کی جاتی ہے، کیونکہ اگر 40 یا 45 دن سے زیادہ آپ ٹائم لیں گے، اس کو زیادہ فصل کو کھڑا رہنے دیں گے تو اس میں غذائیت کی کمی ہو جائے گی، کیونکہ جتنی چھوٹی قد کی فصل آپ کاٹ کے جانوروں کو کھلائیں گے وہ زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ صرف وہی فصل جو ہے وہ کھیت میں روکنی ہے جس کی آپ نے کلمیں لینی ہیں، کیونکہ اس کے لیے 3 ماہ کا عرصہ جو ہے وہ درکار ہوتا ہے، 3 ماہ میں وہ فصل میچور ہو جاتی ہے اور کلموں کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ دوستو سپر نیپیر گراس جو ہے یہ چارہ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کا سیلج بھی بنایا جا سکتا ہے۔ دوستو سپر نیپیر گراس کو جوار، باجرہ، مکئی، لوسن اور برسیم کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ چارہ اتنا بہت زیادہ پاورفل بھی نہیں ہے یہ جتنا کہ بڑھا چڑھا کر بتایا جا رہا ہے۔ جانے یہ کلمے بیچنے والے دوست جو ہے وہ اس کو کیا شو کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو اگر آپ نے جانوروں سے دودھ اور گوشت لینا ہے، اس کی اچھی مقدار لینی ہے، تو آپ کو اس کے ساتھ چارہ کے ساتھ کھل اور ونڈا یہ لازمی استعمال کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سپر نیپیر گراس جسٹ ایک سبز چارہ ہے، یہ ونڈا اور کھل کا متبادل بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے آپ کو دوستو ونڈا اور کھال ساتھ استعمال کرنا پڑے گا، تب آپ کو جا کے اس کا صحیح بینیفٹ ملے گا دودھ اور گوشت کی صورت میں۔ دوستو یہ ایک کاوش تھی جو میں نے آپ دوستوں سے شیئر کرنا تھی، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو فارمنگ ڈسکوری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ اب آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔